غازی حضرت مولانا اورنگزیب فاروق صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ آئے اور محسن خطاب فرمائیں۔ نماز عصر ہم نے ادا کرنی ہے، کسی تفصیلی بیان کا وقت نہیں ہے۔ میں سب سے پہلے حضرت اقدس استاذ العلماء حضرت مولانا اقبال اللہ صاحب دامت برکاتہ العالیہ، جامعہ کی پوری ٹیم، اساتذہ کرام، منتظمین کا مشکور ہوں کہ مجھ جیسے جامعہ کے ایک طالب علم کو ہمیشہ اس سالانہ اجتماع میں شرکت کا موقع بھی فراہم کرتے ہیں اور مجھے عزت نوازی سے بھی بخشتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی زندگیوں میں برکت عطا فرمائے۔ حضرت مولانا اقبال اللہ صاحب دامت برکاتہ العالیہ کا جسم اور وجود اور زندگی ہم سب کے لیے یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ ان کے دم بدولت سے علماء کا یہ قافلہ یکجاں بھی رہتا ہے، متحد بھی رہتا ہے۔ جب بھی کوئی مشکل گھڑی کسی پر آتی ہے، یہ ہر لمحے ہر ایک کے ساتھ ہر وقت چلنے کو تیار ہوتے ہیں، اور جب بھی کوئی مسئلہ اجتماعی ہوتا ہے، اس اجتماعی مسئلہ میں ہمیشہ یہ اجتماعیت کو دیکھتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ اجتماعیت کے فیصلے کریں۔ الحمدللہ ان کی سرپرستی میں وہ تمام فیصلے ہوتے ہیں۔ شہر کراچی میں جب بھی کوئی بڑا اجتماع ہوتا ہے، سب سے بڑا ہجوم ان کی سرپرستی میں اور قافلہ یہاں سے جاتا ہے۔ افرادی قوت اہلیان کراچی کو ہمیشہ حضرت مولانا اقبال اللہ صاحب دامت برکاتہ العالیہ نے فراہم کی ہے۔ یہ دینی ادارہ جامعہ عثمانیہ ان کی زندگی کا خلاصہ ہے، لب لباب ہے، نچوڑ ہے۔ ان نے اپنی زندگی کا تمام حصہ اس جامعہ کے لیے وقف کیا۔ 1971 میں اس جامعہ کا آغاز ہوا۔ 1975 سے تسلسل کے ساتھ اس جامعہ نے آگے بڑھنا شروع کیا۔ میں سمجھتا ہوں یہ آج کا جو ہمارا اجتماع اس سال ہو رہا ہے، یہ ہمارا 50 سالہ اجتماع ہے۔ 50 سال کی ایک تاریخ، 50 سال کا دور، 50 سال کا دورانیہ کہنے میں بڑا آسان ہے۔ یہ وقت کس طرح گزرا، یہ لمحے کس طرح گزرے، یہ اینٹیں کس طرح لگی، یہ عمارت کس طرح بنی، یہ کمرے کس طرح بنے، مسجد کس طرح بنی، اس جگہ سے یہ آبادی کس طرح ہوئی، یہ اگر آپ پوچھنا چاہیں، یہ جو عمارت آپ کو نظر آ رہی ہے، اس کی جو خوبصورتی نظر آ رہی ہے، یہ سامنے بیٹھے جو طلباء نظر آتے ہیں، اسٹیج پر اکثر جو علماء نظر آ رہے ہیں، ملک بھر میں قال رسول پڑھانے والے لوگ نظر آ رہے ہیں۔ اس کے پیچھے جامعہ عثمانیہ نام نظر آئے گا، مولانا اقبال اللہ صاحب کی محنت نظر آئے گی، جن کی محنت کے نتیجے میں یہ جامعہ بڑھتا رہا، ترقی کرتا رہا، لوگ پڑھتے رہے، اور پڑھ کر یہاں سے جب گئے تو اپنے اپنے مقام پر جا کر وہ دعوت کا کام کر رہے ہیں، وہ تبلیغ کا کام کر رہے ہیں، وہ تدریس کا کام کر رہے ہیں، وہ امامت کا کام کر رہے ہیں، وہ قیادت کا کام کر رہے ہیں، وہ سیادت کے میدان کے اندر ہے۔ ہر میدان میں آپ کو جامعہ عثمانیہ کا طالب علم ضرور نظر آئے گا۔ اور اگر میں بات کہوں تو یہ بھی غلط نہیں ہوگی، شہر کراچی سے لے کر پورا پاکستان اور پورے پاکستان سے لے کر پورے عالم میں آپ جائیے، ہر ملک میں آپ کو جامعہ عثمانیہ کا پڑھا ہوا نمائندہ ضرور نظر آئے گا، جو
خدمت کر رہا ہے 50 سالہ دور گزار کر آج 50 سال کے بعد یہ اپنے آپ کو پیش کر رہے ہیں اپنے بچوں سمیت. یہ ہماری کارکردگی ہے, یہ ہمارا کام اور یہ ہمارا پیغام ہے. انشاءاللہ قیامت کی صبح تک جامعہ عثمانیہ ایک چمکتے ہوئے ستارے کی طرح اور ایک سورج کی طرح بحر رواں کی طرح ایک سمندر اور دریا کی طرح بہتا رہے گا, چلتا رہے گا, فیض عام ہوتا رہے گا, قرآن پڑھا جاتا رہے گا, پڑھایا جاتا رہے گا. اس مسلک پر انشاءاللہ قیادت بھی ہوگی, امامت بھی ہوگی, سیادت بھی ہوگی, سیاست بھی ہوگی. روا ہے, روا ہے. آج کا یہ اجتماع ہم سب کو دعوت فکر دے رہا ہے. ادارہ موجود ہے, آئیے فائدہ اٹھائیے, مستفید ہو جائیے, اپنے بچوں کو داخل کیجئے. آپ کے بچے یہاں داخل ہونے کے بعد کیا کریں گے, کیا کریں گے, ان کا نام کیا ہوگا اور ان کا پیغام کیا ہوگا. میں دوسروں کی مثالیں دوں تو بہت ساری ہوگی, لیکن میں اپنی مثال دینے لگا ہوں. آج آپ کے سامنے کھڑا ہوں, مجھے ملک کے کونے کونے میں جانا پڑتا ہے, باطل قوتوں کے مقابلے میں بات کرنی پڑتی ہے. مجھے ڈرایا جاتا ہے, مجھے دھمکایا جاتا ہے اور دھمکیاں دی جاتی ہے, حملے کیے جاتے ہیں, وار کیا جاتا ہے, پیچھے ہٹنے کا کہا جاتا ہے. تمہارا راستہ قتل ہے, تمہارا راستہ مشکل ہے, تمہیں اس راستے سے ہٹا دیا جائے گا, اڑا دیا جائے گا. میں ان سے کہتا ہوں, میں نے سبق کسی اور دستگاہ میں نہیں پڑھا, میں نے جب آنکھ کھولی تھی, میں نے جامعہ عثمانیہ میں آنکھ کھول کر اس شخصیت کو دیکھا تھا. اساتذہ نے غیرت کا, ہمت کا, جرأت کا, دلیری کا سبق پڑھایا تھا. طوفان آئے تب, چٹانیں آئے تب, باطل آئے تب, ظالم آئے تب, حکمران آئے تب, حاکم آئے تب, کافر آئے تب, یہودی آئے تب, قادیانیت آئے تب, رافضیت آئے. جس میں ہمت ہے راستے میں کھڑا ہو جائے. استاذ کا پڑھایا ہوا سبق چوک پہ, چوراہے میں, گلی میں, بازار میں, دن میں, رات میں, اجالے میں, تاریکی میں, شب میں دوڑانے کا سبق پڑھا تھا. یاد کیا ہوئے, یاد دے جائیں گے. عثمانیہ کا سبق نہیں بھلائیں گے. آئیے یہی ادارے جو چھوٹوں کو اٹھا کر بڑا بنا دیتے ہیں, یہی ادارے جو مزدور کے بیٹے کو اٹھا کر لیڈر بنا دیتے ہیں, یہی ادارے ایک غریب کے بچے کو اٹھا کر ظالموں کے مقابلے میں کھڑا کر دیتے ہیں, یہی ادارے جو غیرت و حمیت کا سبق پڑھاتے ہیں, یہی ادارے جو قرآن و سنت سکھاتے ہیں, یہی ادارے جو ختم نبوت کا پہرے دار بناتے ہیں, یہی ادارے جو اہل بیت اور صحابہ کی عزت کے رکھوانے بناتے ہیں, یہی ادارے جو قرآن و سنت کی تعلیم کو عام کرواتے ہیں, یہی ادارے جو جنت کا سبق پڑھا کر پہاڑ بنا دیتے ہیں. آپ سب کچھ کرنا چاہتے ہو, ان اداروں سے وابستہ ہو جاؤ, ان علماء سے وابستہ ہو جاؤ, یہ تمہیں ذرے سے اٹھائیں گے, فلک تک پہنچائیں گے. یہ بات محض جذبات نہیں ہے, جس جذبات کا اظہار کیا جائے یہ وہ حقیقت ہے جس کا میں اعلان کر رہا ہوں, اظہار کر رہا ہوں, آپ کو بتا رہا ہوں. آج جو یہ بچے آپ کے سامنے خوبصورت چہروں میں اور پگڑیوں میں بیٹھے, یہ آج کے بچے کل کے شیخ الحدیث ہیں, آج کے بچے کل کے مفکر ہیں, آج کے بچے کل کے مفسر ہیں, آج کے بچے کل کے رہنما ہیں, آج کے بچے کل کے پیغمبر ہیں. آئیے, دنیا اگر اچھی کرنا چاہتے ہو, اپنے بچوں کو اداروں کے ساتھ, مدرسوں کے ساتھ, علماء کے ساتھ وابستہ کر دو. رب ذوالجلال کی قسم یہ دنیا ختم ہو جائے گی, کچھ بھی باقی نہیں بچے گا. رہنے والی دنیا میں بھی اگر نام رہے گا تو اللہ کے قرآن والے کا رہے گا, نبی کے فرمان والے رہے گا, اصحاب کے غلام کا رہے گا. کسی اور کا نام باقی نہیں
رہے گا۔ میں ایک بار پھر ان طلباء کو مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں، جامعہ کو، جامعہ کے اساتذہ کو، حضرت اقدس کو خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اور آج کے اس اجتماع میں 50 سال پورے ہونے پر میں حضرت کو سلام عقیدت پیش کرتا ہوں۔ 50 سال نصف صدی گزار کر انہوں نے اپنا جو کردار یاد ادا کیا ہے وہ ہمیشہ یاد رکھا جائے گا، تاریخ میں زندہ رہے گا، ہمیشہ اس پر ذکر ہوتا رہے گا، ہمیشہ یہ تاریخ میں چمکتا اور دمکتا رہے گا۔ جامعہ عثمانیہ کو اللہ تعالیٰ قیامت تک زندہ اور پابندہ رکھے، ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ اللہ پاک فاروق صاحب کی عمر میں عمل میں برکت عطا فرمائے اور اللہ پاک ان کی حفاظت فرمائے۔ سب محبت سے کو آمین۔ اللہ پاک ان کی حفاظت فرمائے۔ ابھی دعا کا ٹائم ہے، دعا کے بعد نماز ہوگی اور نماز کے بعد یہ ہمارے طلباء اکرام جو ہیں یہ وہاں اوپر چھت پہ تشریف لے جائیں، اوپر چھت پہ تشریف لے جائے، اپنے اپنے کمروں میں تشریف لے جائے اور جب دعا ہو اور جب نماز ہوگی تو اہل محلے والوں سے میری گزارش یہ ہے کہ اگلی 3 صفحے خالی کریں کہ ہم وہاں پر علماء اکرام نماز پڑھیں گے اور نماز کے بعد وہیں پر بیٹھیں گے۔ اور اب یہاں میں حضرت مولانا حضرت ولی صاحب جو ہمارے سرپرست ہیں ان سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ دعا فرمائیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین۔ یا اللہ اپنے فضل اور کرم کے ساتھ جامعہ عثمانیہ کے سالانہ اجتماع کے توسط سے جتنے علماء کرام، ہمارے یار دوست، بزرگ، نوجوان اور بچوں نے شرکت کی، اللہ سب کو اجر عظیم عطا فرما۔ الہ العالمین کے حضور میں دعا ہے، استدعا ہے، درخواست ہے، الہی ہم سب کو عامل قرآن کر دے، آمین کہہ دے، پھر نئے سرے سے مسلمان کو مسلمان کر دے۔ وہ پیغمبر جسے سرتاج رسل کہتے ہیں، اس کی امت کو ذرا تابع قرآن کر دے۔ اس دعا کے ساتھ میں جامعہ عثمانیہ کے تمام انتظامیہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، محتمم صاحب سے لے کر اساتذہ کرام اور تمام اہل کار جو ہیں ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، علاقے کے عوام کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ نے یہ محبت کے انداز میں اس جلسے میں شرکت کی اور فیض یابی حاصل کرنے کی بھی کوشش کی۔ اللہ اس جامعہ کے فیض کو مزید عام فرما دے، گھروں تک پہنچا دے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔ 1 منٹ کے لیے ہمارے ایک مہمان ہیں، وہ ضروری بات کرنا چاہتے ہیں۔ ایک مہمان بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دعا کے بعد تو ویسے میرا خیال میں مناسب نہیں ہوگا، لیکن جتنی باتیں ہوئی یہ ہمارے فائدے کے لیے ہے۔ یہ جامعہ عثمانیہ اور اس کے جو محتمم صاحب ہیں، میں اپنی طرف سے، میرے ساتھ مالک احمد خان صاحب آئے ہیں، ان کی طرف سے ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اچھا، دوسرا جو ایک اہم مسئلہ ہے، لانڈی کے سرخیر جناب اقبال اللہ صاحب سیکٹر 19B شاہ لطیف ٹاؤن میں ایک بہت بڑا مسجد ہے، جامع مسجد محمدی، اور اس کے ساتھ ایک مدرسہ بھی تعمیر کر رہے ہیں۔ تو یہ موقع ہے، میں نے کہا آپ لوگوں کو بتا دوں کہ اس میں بھی اپنے تعاون کریں۔ 19B شاہ لطیف ٹاؤن میں جامع محمدی مسجد اور مدرسہ بنا رہے ہیں، تو آپ لوگ بھی اس میں بھی حصہ لے رہے، اپنے تعاون جاری رکھیں کیونکہ یہ صدقہ جاری ہے۔ اس کے بعد تمام بچوں کو میں دوبارہ مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ السلام علیکم۔